السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان جہنم کانت مرصادا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان دا جرنی آف ہیل، جہنم کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اسی کے چند پہلو پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جہنم در حقیقت ہے کیا۔ ناظرین، جہنم کا جو لفظی معنی ہے وہ تکلیف کا مقام اور عذاب کی جگہ ہے۔ عرف عام میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں ہمیں سہولتیں میسر نہ آئے تو عام طور پہ عرف عام میں ہم کہہ دیا کرتے ہیں یہ جگہ تو مثل جہنم ہے۔ اور جہنم کا اصطلاحی معنی وہ مقام جو رب ذوالجلال کے قہر کا مظہر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور نعمت کی جس طرح کوئی انتہا نہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بھی کوئی حد نہیں۔ حتیٰ کہ ہر وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام اذیتیں جس کا ادراک ہمارا ذہن کر سکتا ہے، ہماری عقل سوچ سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم اور جنت کے درمیان مناظرہ ہوا۔ جہنم نے جنت سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خاص کر دیا کہ میں مسکن بنوں غرور کرنے والوں، ظلم کرنے والے اور جابروں کا۔ جنت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مخصوص کر دیا کہ کمزور لوگ اور گرے پڑے سیدھے سادے لوگ مجھ میں داخل ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، اے جنت، بے شک تو میری رحمت ہے اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس بندے پہ چاہوں رحم کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ارشاد فرمایا، اے جہنم، تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں گا عذاب کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے، لابثین فیہا احقابا، جہنم ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، جہنم ایسے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، بے شک وہ سرکش لوگ اس میں مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ کسی طرح کی کوئی ٹھنڈک کا مزہ ملے گا اور نہ کچھ پینے کو ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ۔ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلا۔ ناظرین اکرام، جہنم کی حقیقت اصل میں کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جن کو اس بات کا علم دیا وہ بخوب جانتے ہیں کہ جہنم در حقیقت ہے کیا۔ البتہ
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جہنم کے متعلق سے جو فرمایا، اس سے یہ ظاہر ہے کہ جہنم آگ کا ایک گڑھا ہے، جہنم آگ کی ایک ایسی بھٹی ہے جس کا ایندھن خدا کے وہ نافرمان، وہ سرکش لوگ ہیں جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب رہا یہ ناظرین، اب رہا یہ کہ کیا جہنم اس وقت موجود ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا اس وقت وجود نہیں، بلکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کرنے کے بعد جنت اور جہنم کو پیدا فرمائے گا، تخلیق فرمائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے، اور جنت و دوزخ اب بھی روز قیامت سے پہلے موجود ہے۔ لہٰذا جو اہل بدعت اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ خطا پر ہیں، وہ گمراہی پر ہیں۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بہار شریعت جلد نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، جہنم اب بھی موجود ہے، اور جہنم اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ ناظرین، جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کا اسٹرکچر کیسا ہے؟ جہنم کی ظاہری بناوٹ کیسی ہے؟ تو ناظرین اکرام، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی احاطے کی 4 دیواریں ہیں، جہنم کے احاطے کی 4 دیواریں ہیں، اور ہر ایک دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ ناظرین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے جہنم میں ڈال دی جائے، جہنم کے اندر ڈال دی جائے، تو اس پتھر کی چٹان کو جہنم کی تہہ میں لگنے کے لیے 70 برس سے بھی زائد کا عرصہ لگے گا۔ ناظرین اکرام، ان تمام روایتوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنت اور جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے۔ ناظرین، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے عذاب رکھے ہیں، ان پہ بھی بات کرنے سے قبل پہلے یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی تپش کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جہنم کی آگ کی حرارت کیا تاثیر رکھتی ہے؟ ناظرین، حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اندر کی طرف اور ایک سانس گرمیوں میں باہر کی طرف۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کو جو شدید گرمی یا شدید ترین سردی
ہوتی ہے وہ اسی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں جیسا کہ ذکر کیا گیا، اگر واقعی ہم ان تمام روایات کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے پڑھیں تو یقیناً ہم اپنی تمام عمر، اپنی تمام زندگی ایک رائی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا سوچنا یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح ہے؟ نہیں، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ تو سیاہ ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے اپنی ترمذی شریف میں نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 سال دھوکا، حتیٰ کہ جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اس سرخ آگ کو 1000 سال مزید دھوکایا گیا، حتیٰ کہ وہ سرخ آگ سفید بن گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس سفید آگ کو 1000 سال تک دھوکایا، حتیٰ کہ وہ سیاہ ترین تاریخ ہو گئی۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ، اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ دوزخ کی آگ کے اندر تپش ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اگر جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو جہنم کی تپش، جہنم کی گرمی کی وجہ سے زمین میں رہنے والے تمام تر لوگ خاکستر ہو جائے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم خدا کی، اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پہ ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ بیان فرمایا حضرت جبریل امین نے، اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک ٹکڑا، جہنمیوں کی زنجیر کا ایک حصہ، ایک کڑی اگر اس دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دی جائے تو تمام کے تمام پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہو جائے، اور وہ لرزہ اس وقت تک نہ تھمے جب تک وہ پہاڑ زمین دوز نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جہنم کو تپش اور حرارت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، جہنم کی آگ کے سامنے یہ دنیا کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے بار الہ، اے خدا را، مجھے اس جہنم میں پھر نہ لے جانا، مجھے اس جہنم میں پھر نہ لے جانا، اے بار الہ، میں اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ناظرین، مگر تعجب ہے ان انسانوں پر جو جہنم میں جانے والا کام بھی کرتے ہیں، جو جہنم میں جانے والا کام تو کرتے ہیں مگر جہنم کی اس آگ سے، جس آگ سے اس دنیا کی آگ بھی پناہ مانگ رہی ہے، اس سے خوف نہیں کھاتے، اس سے ڈرتے نہیں، اس سے پناہ نہیں مانگتے۔ ناظرین، یقیناً
وہ اعمال دل فریب ہیں جن کی بنیاد پر انسان جہنم کا مرتکب ہوتا ہے، جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ اور جنت کا مشاہدہ کرو۔ میں نے جنت کو کس قدر تخلیق حسین و جمال کے ساتھ دی ہے اس کا مشاہدہ کرو۔ میں نے جنت میں کس قدر نعمتیں رکھی ہیں جنتیوں کے لیے اس کا مشاہدہ کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین گئے اور جنت اور جنت کی تمام تر نعمتوں کو دیکھا جو جبریل امین نے آنے کے بعد حضرت جبریل امین لوٹے۔ حضرت جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، تیرے بندوں میں سے اگر کسی بندے نے اس جہنم کے تعلق سے سن لیا، اس کی نعمتوں کو جان لیا، تو وہ اس میں جائے بنا رکے گی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، جنت اور جنت کی تمام تر نعمتوں کو تمام آزمائش مصائب سے ڈھانپ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو پھر حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ، جنت اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو۔ جبریل امین گئے، مگر اس بار جب جنت کو دیکھا تو جنت تمام تر مصائب اور مشکلات سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، اے بار الہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیے ہیں انہیں دیکھو کس طرح ہے۔ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی، اے بار الہ، تیری عزت کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جہنم کے بارے میں سن لے، اس کے عذاب کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، جہنم کو تمام تر آشائی سے ڈھانپ دیا جائے، جہنم کو تمام تر لذتوں سے، تمام تر خواہشوں سے ڈھانپ دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل اب جاؤ۔ حضرت جبریل امین دوبارہ گئے اور سب کچھ دیکھا اور عرض کی، اے بار الہ، تیری عزت کی قسم، اب تیرے بندوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس سے بچ سکے۔ ناظرین اکرام، پتہ چلا کہ جس قدر جنت میں جنتیوں کے لیے نعمتوں کا اہتمام ہے، اتنی ہی شدید مشقتیں، اتنی ہی شدید مصائب سے جنت کو ڈھانپا گیا ہے، اور جہنم کے اندر جس قدر عذاب ہیں اتنی ہی لذتوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ناگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ حضرت ابن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ اس روایت کو امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا۔ ناظرین اکرام، ان تمام تر روایات سے، ان تمام تر حدیثوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر جہنم کے اندر
عذاب اپنے نافرمان اور سرکش بندوں کے لیے تیار کیے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو لذتوں خواہشاتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یقیناً وہ کام، وہ اعمال جو ہمیں دنیا کے اندر چند لمحوں کے لیے لذت بخشتے ہیں، وہ کام جو دنیا کے اندر چند لمحوں کے لیے ہمیں مزہ دیتا ہے، لیکن ان روایات کی روشنی میں یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ثابت ہوگا۔ ناظرین، ان تمام تر پہلوؤں پر جن پہ ہم نے گفتگو کی کہ جہنم کی حقیقت کیا ہے، جہنم کو اللہ نے کس قدر تیار کیا، جہنم کی بناوٹ کیا ہے، جہنم کی حرارت کیسی ہے، ان تمام تر پہلوؤں سے، ان تمام تر باتوں کا جاننا ہمارے لیے صرف اور صرف ضروری ہے تو کیوں ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کی وساطت سے دین حق مذہب اسلام اور صراط مستقیم کی راہ دکھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے بندوں تک یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی کہ اے میرے بندوں، اگر تم نے میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی، اگر تم نے اپنی خواہشات کو میرے حکم کے برخلاف اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، اگر تم نے اپنی مرضی کو میری مرضی پہ ترجیح دی، تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا، اے لوگو جہنم کی آگ سے ڈرو، اے لوگو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست کا مقصد صرف اور صرف اصلاح معاشرہ ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا اور ان باتوں کا جاننا جو ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، ہم نے اچھی طرح اور اختصار کے ساتھ تمام تر جہنم کے مختصر حالات کو جانا، جہنم کی کیفیت کو جانا، جہنم کی کیفیت کو جانا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے یہ بات کہ جہنم اور جہنم کا عذاب
خدا کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ اب وہ نافرمان چاہے ذات خدا کا انکار کر کے نافرمان بنا ہو یا احکام خدا کا انکار کر کے نافرمان بنا ہو۔ ناظرین، یہ بات بالکل صاف ہے کہ جو خدا کا نافرمان ہوگا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ناظرین اکرام، روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے، کس قدر ہوگا؟ تو یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب کہ آگ کی 2 جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی، جن کی بنیاد پر ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اس قدر کھولنے لگے گا کہ گویا آگ کے اوپر جس قدر ہانڈی کھولا کرتی ہے اس قدر آگ کی جوتی پہننے والے کا دماغ کھولے گا، اور اسے اپنے گمان میں یہ لگے گا کہ یہ در حقیقت جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، جو کہ در حقیقت جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نعمان ابن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے دونوں پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور ان آگ کے انگاروں کی تپش کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ ایسے کھولے گا گویا کہ گویا کہ کھانے کا برتن جب کھانے کی ہانڈی آگ کے اوپر کھولا کرتی ہے۔ ناظرین، آج ہم یہ آسانی سے جو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یقیناً انسانی جسم میں وہ تاب نہیں ہے کہ وہ اس قدر حرارت، اس قدر گرمی کی سخت اپنے اندر برداشت کرنے کی رکھتا ہو۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست یہیں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی دفعہ ہم اگلی نشست میں جانیں گے کہ کن کن گناہوں کی بنیاد پر ایک بندہ مومن، ایک کلمہ گو مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، اور کس گناہ پہ کیا سزا دی جائے گی، اور جب یہ دنیاوی جسم، جب ہمارا یہ جسم اس دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت و صحت نہیں رکھتا، تو وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے کئی درجہ زیادہ اپنے اندر حرارت رکھتی ہے، تو وہ کس قدر برداشت کر سکے گا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جہنم کے متعلق اور اہم پہلوؤں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی دفعہ میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کو ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ
ان اعمال کی طرف ترغیب عطا فرمائے جن اعمال کا اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم عطا فرمایا ہو۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل سنت والجماعت کی اصلاح فرمائے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی باب العلم کے تمام کارکنندگان اور وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین ضابطہ اور ایک بہترین راستہ نکالا ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جب کہ انسان کے پاس وقت نہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، آج انسان کے پاس وقت نہیں حدیث پڑھ سکے، تو آج کے اس دور کے اندر یہ راستہ نکالا گیا باب العلم کے ذریعے سے کہ دین کی بات اور قرآن و حدیث کا فرمان آپ لوگوں کو آپ کے گھر بیٹھے بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممبران باب العلم کے تمام ممبران کی ان کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔